السلام علیکم ناظرین، ڈسکور دی ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم میکسیکو کے بارے میں بتانے والا ہے۔ میکسیکو جنوبی شمالی امریکہ کا ملک اور لاطینی امریکہ کا تیسرا سب سے بڑا ملک برازیل اور ارجنٹینا کے بعد میکسیکو معاشرے میں دولت اور غربت کا انتہا ہے، جس میں ایک محدود متوسط طبقہ ایک طرف زمینداروں اور سرمایہ کاروں کا اشرفیہ گدڑ اور دوسری طرف دیہی اور شہری غریبوں کے عوام کے درمیان جڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک ترقی پذیر ملک کے طور پر درپیش چیلنجوں کے باوجود میکسیکو لاطینی امریکہ کی اہم اقتصادی اور سیاسی قوتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں ایک متحرک صنعتی بنیاد، وسیع مدنی وسائل، وسیع پیمانے پر خدمات کا شعبہ اور ہسپانوی بولنے والوں کی دنیا کی سب سے بڑی آبادی اسپین یا کولمبیا سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہے، جیسا کہ اس کے سرکاری نام سے پتہ چلتا ہے۔ یونائٹڈ میکسیکن اسٹیٹ سماجی اور جسمانی طور پر متنوع ریاستوں اور وفاقی ضلع کو شامل کرتا ہے۔ میکسیکو کے نصف سے زیادہ لوگ ملک کے وسط میں رہتے ہیں، جبکہ خشک شمالی اور اشنکبندنی جنوب کے وسیع علاقے بہت کم آباد ہیں۔ غریب دیہی علاقوں سے تارکین وطن میکسیکو کے شہر میں داخل ہو گئی ہیں اور میکسیکو کے تقریباً 4/5 حصے اب شہری علاقوں میں رہتے ہیں۔ میکسیکو سٹی دارالحکومت دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں اور میٹروپولیٹن علاقوں میں سے ایک ہے۔ میکسیکو نے معاشی عروج کے ایک سلسلے کا تجربہ کیا ہے، جس کے نتیجے متاثر کن سماجی فوائد کے ادوار کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے بعد مڈل اور نچلے طبقوں کے معیار زندگی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ شمالی امریکہ کے آزاد تجارتی معاہدے NAFTA کے ذریعے ریاستہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے کے باوجود ملک اقتصادی طور پر کمزور ہے۔ میکسیکو کے شہری بڑھتے ہوئے درد روایتی طرز زندگی کے خلاف ہے، جو زیادہ الگ تھلگ دیہی علاقوں میں غالب ہے۔ جیسی ریاستوں میں چھوٹے فرقہ وارانہ گاؤں باقی ہیں، جہاں مقامی کسان اپنے آباء و اجداد کی طرح رہتے ہیں۔ کولمبیا سے پہلے کے عظیم تہذیبوں کی ثقافتی باقیات جیسے تہتیوتیکان یا چیچان اور تالوم میں مایا کے اہرام نو آبادیاتی قصبوں سے جیسا ٹیکساکو یا کوراٹارو کے مراکز فراہم کرتے ہیں۔ بدلے میں میکسیکو سٹی کی جدید میٹروپولس کے مقابلے میں ایک قصبہ تاریخی آثار کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر بھی ہلچل مچل والے دارالحکومت جو ماضی کی تہذیبوں کے ملبے پر مسلسل تعمیر ہوتا رہا ہے، میکسیکو سماجی، اقتصادی اور ثقافتی جدوجہد کے وسیع رینج کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ مشہور میکسیکن شاعر اور دانشور اکٹاویو پاز نے مشاہدہ کیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے ساتھ اپنی شمالی حد تک مشترکہ سرحد کا اشتراک کرتے ہوئے ہے، میکسیکو مغرب اور جنوب میں بحر الکاہل، مشرق میں خلیج میکسیکو اور بحیرہ کیریبین اور جنوب مشرق میں گویٹے-مالا اور بیلیز سے جڑا ہوا ہے۔ میکسیکو بحر الکاہل میں ٹریس ماورس اور یوکاٹن جزیرہ نما کے ساحل پر کازمل اور ماجورس جیسے جزائر کا انتظام بھی کرتا ہے۔ ان انسولر علاقوں سمیت تقریباً سیروہی ملک ٹیکساس کے سائز سے 3 گنا زیادہ رقبے پر محیط ہے، جبکہ شمال مغرب سے جنوب مشرق تک 1850 میل 3000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کی چوڑائی تیوانٹیپیکس کے استوماس میں 135 میل 217 کلومیٹر سے کم، شمال میں 1200 میل 1900 کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے۔ میکسیکو زمین کے سب سے متحرک ٹیکٹونک علاقوں میں سے ایک میں واقع ہے۔ یہ سرکم پیسیفک رنگ آف فائر کا ایک حصہ ہے، فعال آتش فشاں اور بار بار زلزلہ کی سرگرمیوں کا ایک خطہ۔ اس کی بلند و بار آتش فشاں چوٹیوں میں جسے اوریزبا بھی کہا جاتا ہے، جو ملک کا سب سے اونچا مقام 18,406 فٹ 5,610 میٹر پر بنتا ہے، اور فعال آتش فشاں پوپوکاٹیپیٹ جو 17,930 فٹ 5,465 میٹر جنوب شہر سے بلند ہوتا ہے۔ یہ اور دیگر میکسیکن آتش فشاں جغرافیائی لحاظ سے جوار ہیں، فیلوجن اور نیوجن ادوار سے تقریباً 65 سے 2.6 ملین سال پہلے اور آتش فشاں قوتوں کی مثالیں ہیں، جنہوں نے ملک کے وسطی اور جنوبی حصے کو بنایا۔
میکسیکو شمالی امریکہ کے ایک بڑی پلیٹ کے مغربی یا سرکردہ کنارے پر واقع ہے۔ اس کے بحر الکاہل کوکوس اور کیریبین پلیٹوں کے ساتھ تعامل نے متعدد اور شدید زلزلوں کے ساتھ ساتھ زمین کی تعمیر کے عمل کو جنم دیا ہے، جو جنوبی میکسیکو کو نہ